اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 کور کریں گے۔ اور تم قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز پہ فوکسڈ کی ہے۔ اب غور کریں نماز کی امپورٹنس۔ نماز ظاہر ہے یہود و نصارہ پر بھی فرض کی گئی تھی جیسے مسلمانوں پر کی گئی تھی، لیکن یہودیوں نے کیا کیا، جیسے باقی کے جھوٹے عقائد اور بدعات پر پڑھ کر وہ گمراہی کے راستے پہ چلے گئے، انہوں نے ساتھ رکوع بھی چھوڑ دیے، نماز سے بالکل خارج کر دیے، اور باجماعت نمازوں کے تو آلموسٹ ان کے ہاں کنسیپٹ ختم ہی ہو گیا تھا۔ ایون قوم کی اکثریت ایسی تھی کہ انہوں نے انفرادی نمازیں بھی چھوڑ دی تھیں، اور کہاں حکم کہ زکوٰۃ دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ کی دیے ہوئے رزق سے۔ انہوں نے تو کیا کیا، انہوں نے سود کھانا شروع کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رہے کہ واپس اپنے انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے پر آ جاؤ جس سے تم مسلمان کہلاتے تھے۔ اب تمہارے پاس آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں، آخری نبی آ گئے ہیں، تم نے صرف انہی پر ایمان لانا ہے، اور نہ صرف ان پر ایمان لانا ہے، ایون ان کے تمام اصول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ لوگوں نے پیروی بھی کرنی ہے، اور نماز بھی آپ لوگوں نے انہی کے طریقوں پہ چل کے پڑھنی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طریقہ سکھا رہے ہیں، جس میں رکوع بھی ہوگا اور باجماعت نماز بھی ہوگی۔ یعنی دیکھیں پچھلے آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ دین میں رد و بدل کرنا، حق اور باطل کو گڈ مٹ کرنا علماء یہود کا جو ہے نا یہ ان کا کام تھا۔ یعنی بڑی ایزیلی نا وہ حق اور باطل کو مکس کر کے نا تو دنیا کو بتا دیتے تھے اور ان پر عمل کر لیتے ہوتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں انہیں رول بتا دیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے دنیا کا کتا نہیں بننا، دنیا دار نہیں بننا، تو ویسی ہی نماز پڑھو جیسا کہ حکم ہے۔ رکوع کے ساتھ آپ پراپر سارے رکن پورے کرو گے، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ باجماعت نماز پڑھو گے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر۔ یعنی جو عہد آپ نماز میں کرتے ہو اس کو باہر دنیا میں بھی آپ پورا کرو، حقوق العباد کو پورا کرو، حقوق اللہ میں کوئی کمی نہ کرو۔ یہ تب بھی ہوگا نا جب آپ تم لوگ خشوع سے نماز پڑھو گے، سمجھو گے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہو، پھر اس پر آپ لوگ عمل بھی کرو گے۔ ظاہر ہے تم زکوٰۃ دو گے تو اللہ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، تمہیں پیسے کی امپورٹنس کا پتہ چلے گا، اور تمہیں تمہارے اندر دل سے پیسے کی جو محبت ہے، جو لالچ ہے، وہ بھی کم ہوگی۔ دنیا کی لالچ کم ہوگی تو تب بھی انسان اپنی آخرت کو سدھار سکتا ہے نا، ورنہ دیکھیے علماء یہود کیا کرتے تھے، یہ بھی تو دنیا داری میں جھوٹی ٹپ ٹاپ میں ہی گم ہو گئے، تو تب بھی تو انہوں نے اپنے انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلا دیا تھا ان لوگوں نے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کی طرف بہت زور دیا ہے کہ نماز ادا کرو، تاکہ تمہیں احساس ہو جائے کہ تم نماز میں اللہ سے عہد کیا کر رہے ہو، تم ویسی ہی زندگی گزار رہے ہو جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یا جس نماز تم صرف پڑھ رہے ہو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کر کیا رہے ہو۔ آج دیکھیں ہم اپنے ارد گرد دیکھیں نا، اللہ ماشاءاللہ بہت سے مسلمان ہیں جو دنیا میں الحمدللہ باجماعت نماز قائم کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں بہت سے ایسی بھی تو ہیں نا جو جاب کر رہے ہیں، نماز کو انہیں ٹائم نہیں مل سک رہا۔ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہمارے بچے صبح صبح اٹھ کر جاتے ہیں، ظاہر ایکوائرڈ نالج ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اب دیکھیں کہ ہمارے پیرنٹس، ہم لوگ اپنے بچوں کو گھنٹہ ڈیڑھ پہلے فجر کے ٹائم نہیں اٹھاتے کہ بچے کی نیند پوری ہو جائے، گرمی ہے یا سردی ہے، بچہ سویا ہوا ہے، لیکن کالج یونیورسٹیز کے لیے ہم اٹھا دیتے ہیں۔ اب پورا دن بچی جو ہے وہ یونیورسٹیز میں، کالج یونیورسٹیز میں وہ اپنا دن گزارتی ہے، ظہر کی نماز بھی ان کی اور سمجھے رہ جاتی ہے وہاں پہ۔ اب دیکھیے اسکول اور کالجز میں، ایون تمام آفیسز میں، جہاں انسان جاب کرتا ہے یا جہاں وہ دن گزارتا ہے، اب وہاں پہ نماز کے ٹائم پر پراپر ایک بریک ہونی چاہیے، لیڈیز اور جینٹس کا الگ الگ انتظام ہونا چاہیے نا۔
دیکھیں ان جگہوں پر ہم پریورٹی دیں گے نماز کو تو اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہوگا نہ بچوں کو یا عوام کو کہ نماز کیوں ضروری ہے، نماز فرض ہے، ہم نے پڑھنی ہے، تبھی تو انہیں ریئلائز ہوگا کہ نماز بہت ہی اہم رکن ہے، ہم نے کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ لیکن یہاں کیا ہے، دیکھیں ہماری کتنی بدقسمتی، ہم رہے تو مسلم معاشرے میں رہ رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، انسٹیٹیوٹس میں گانے، قوالیاں، فن فیئرس کے نام پر دو جہان کی بے حیائیاں ہو رہی ہیں، پورا پورا دن تیاریوں پہ لگا دیں گے۔ لیکن کیا ہوگا جس وقت ہم اگر کہیں گے نا کہ نماز کے لیے کوئی آپ لوگوں کو ارینجمنٹ ہونا چاہیے تو جواب کیا آتا ہے؟ ٹائم مینیج نہیں ہوتا۔ یہ سب ہماری غلطی ہیں۔ اگر ہمارے بچے آج دین سے دور ہو رہے ہیں تو ان پہ ان کا کوئی قصور نہیں، ہم بڑوں کا قصور ہے۔ ہم انہیں وہ معاشرہ، وہ ماحول دے ہی نہیں سکے، وہ فیسلٹیز نہیں دے سکے جو دین کے لیے ضروری تھا۔ اس میں ہم پرووائڈ کر ہی نہیں سکے اور ہم شاید اس طرف سوچتے بھی نہیں ہے نا کہ ہم نے ان چیزوں کا امپورٹنس دینا چھوڑ دیے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی اٹھے جو اس نظام کے خلاف کچھ بولے اور کچھ کر دکھائے، کیونکہ یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ٹیچرز کو زیادہ آپ اندازہ لگا لینا، اب ہم اپنے اسکول کالجز میں جاتے ہیں تو ہم ٹیچرز کو کتنا آئیڈیالائز کرتے ہیں نا کہ دیکھیں یہی تو ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں نا، لیکن اندازہ لگائیں نا آج کل اللہ ماشاء اللہ بہت سی ٹیچرز بہت اچھی ہیں الحمدللہ، لیکن زیادہ تر آپ اندازہ لگائیں نا ٹیچرز کم وہ ماڈل زیادہ لگ رہی ہوتی ہیں، جیسے وہ ماڈلنگ کرنے آئی ہیں۔ موبائل سب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں آج کل تو وہ ٹک ٹاک بن رہی ہیں، اپنے پوز بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے پکچرز کھینچ رہی ہوتی ہیں، اپنی سیلفیاں کھینچ رہی ہوتی ہیں، ان کے حلیے ایسے ہوتے ہیں کہیں سے وہ بھی اسلامک یعنی وہ معاشرہ لگ ہی نہیں رہا ہوتا۔ اب بتائیں نا ہمارے بچے کیا سیکھیں گے ان سے؟ ہمارے بچے تو یہی سیکھیں گے کہ اسلامک معاشرہ ہوتا ہی ایسے، یہ سب کچھ اسلام میں جائز ہے، تو وہ بھی وہی چیزیں اڈاپٹ کریں گے اور کل وہی لے کے چلیں گے کیونکہ انہیں تو دکھایا یہی جا رہا ہے نا۔ تو اس کے لیے تو دیکھیں پہلے تو ہمارا پورا ماحول، پورا معاشرہ اوپر سے چین آ رہی ہے نا، اوپر سے چینج ہوگا تو نیچے پہنچے گا نا۔ لیکن ہم تو اتنے احساس کمتری میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم فورنرز کے ہر نیگیٹو پوائنٹ کو بہت پراؤڈلی ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں اور ہم انہیں کو فالو کر رہے ہیں اور اپنی ساری اچھائیاں جو ہیں ہم بھول رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ مائیں بننے کی توفیق دے جو صحیح معنوں پہ بچوں میں دین کی محبت پیدا کر سکے، تاکہ بچے کو خود اتنی سمجھ آ جائے کہ وہ اپنی نمازوں کو اپنے اوپر فرض کر لے کہ ہم نے ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کہیں انہیں سہولت ملے نہ ملے، لیکن انہوں نے اپنے لیے ارینج کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھا معاشرہ نصیب کروائے اور اللہ ہمیں اس قابل کروائے کہ ہم غلط کو غلط کہہ سکیں اور صحیح کو صحیح کر سکیں، اور اگر ہم صحیح کو اپریشیٹ کریں گے اور غلط کے لیے ہم سٹینڈ اٹھائیں گے تو تب بھی دیکھیں ہمیں دیکھے دو چار بندے اور سٹینڈ اٹھائیں گے، اگر ہم بھی چپ کر جائیں گے تو پھر سارے ایسے چپ کر جائیں گے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن میں ایک جب مل کے 2 4 10 بنتے ہیں نا تو ایک بہت بڑی پار بن جاتے ہیں۔ اور یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم غلط کو غلط کہیں اور ٹھیک کو اور ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج ہم یہ سٹیپ اٹھائیں گے نا تو کل کے ہمارے آنے والی نسلیں انہیں وہ صحیح معنوں پہ اسلامی معاشرہ دیکھ سکیں گی۔ اگر ہم آنکھیں بند کر کے اور دنیا کو اسی طرح فالو کر کے ہم بھی گناہ میں دھنستے چلے جائیں گے نا تو ہماری آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اور ہم اپنے دین ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین صرف ایک مذاق بن کے رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ لاکھوں کروڑوں لوگ دین کو سنبھالے ہوئے، بہت اچھا۔ ایون میں کہتی ہوں پاکستان سے یا ہمارے ان کنٹری سے لے کے اگر آپ باہر فورن میں جائیں تو وہاں اسلام کو زیادہ اچھی طرح فالو کیا جا رہا ہے کیونکہ ان لوگوں کو کنسیپٹس کلیئر ہیں۔ وہاں پہ تیری میری نہیں ہے، وہاں علماء جو ہے نا وہ جو اسکالرز ہیں نا وہ صحیح معنوں پہ اسکالرز ہیں، ان پڑھ نہیں ہیں جنہوں نے صرف جسٹ اپنے مدرسوں سے پڑھ لیا اور جو کنسیپٹس کلیئر ہو گئی وہ لے کے چل پڑے، انہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا پڑھا، ان میں ٹھیک کیا اور غلط کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے بچوں کو اتنی توفیق دے کہ وہ خود پڑھ کے، وہ خود سمجھ کے قرآن پاک کو اور دین کو سمجھ سکے اور اپنی زندگی پہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزار سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔